الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أول خلق الله نوري وكل خلائق من نوري وأنا من نور الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھ لیجئے گا بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ درود پاک کا بڑا فائدہ ہے۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ایک مرتبہ درود پڑھے نا اور رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو اللہ رب العزت 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور فائدہ سنیں، آقا ارشاد فرماتے جو درود پڑھتا ہے نا اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا ہے نہ منافق ہو کے مرے گا نہ جہنمی ہو کے مرے گا، اللہ جنتی ہو کے مرے گا۔ ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، اور جو مرض لا دوا ہو اسے گھول کر پلا دو کیا نسخہ شفا ہے صلی علی محمد۔ اور جنت مقام ہوگا، دوزخ حرام ہوگا جو پڑھ کے مر گیا ہے صلی علی محمد۔ تو پھر پڑھیں نا بلند آواز سے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے حضرات مجھ سے بیشتر اپنے شاعر اہل سنت بلبل باغ رضا جناب سید رہبر علی صاحب سے سرور علی صاحب سے بہت ہی بہترین انداز میں کلام سماعت کیا، میں بھی چند اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، سماعت کریں ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ، ایک مرتبہ جی لگا کے بولیں سبحان اللہ۔ سرکار کی آمد ہے، شعر سماعت کریں کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار
رب کا پروردگار ساری دنیا کا پالنہار قرآن میں فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. میرا رب قرآن میں فرماتا ہے اے لوگوں گنہگار کی آمد ہو رہی ہے. آج چاند دکھ گیا ہے, کل ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے. تم سنیوں کو میرے نبی کی آمد کا مہینہ مبارک ہو. اللہ نے تجھے مجھے کسی ایسے ویسے نبی کی امت میں نہیں, نبیوں کے تاجدار کی امت میں پیدا فرمایا گیا. اللہ اکبر. تیرے میرے نبی کا مقام یہ اللہ نے تیرے میرے نبی کو نبیوں کا امام بنا کر بھیجا ہے. اللہ اکبر. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اب میرے آقا کی آمد کے حوالے سے ذرا سنیے اور ایمان تازہ کریے گا. اللہ اکبر. میرے نبی کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے لوگوں اللہ کی جانب سے تمہارے پاس ایک نور آ گیا, روشن کتاب آ گئی ہے. نور سے مراد میرے نبی کی ذات ہے, نور سے مراد میرے نبی کی ذات ہے. اللہ اکبر. یہ تو قرآن تھا. آؤ حدیث سنو. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اول خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا گیا. سب سے پہلے میرے نبی کے نور کو پیدا کیا. زمین بنانے سے پہلے, آسمان بنانے سے پہلے, چاند بنانے سے پہلے, سورج بنانے سے پہلے, کائنات بنانے سے پہلے, پہاڑ بنانے سے پہلے, دریا بنانے سے پہلے, ساری کائنات بنانے سے پہلے اللہ نے تیرے میرے نبی کے نور کو پیدا کر دیا تھا. اللہ اکبر. اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں اے میرے پروردگار, اے ساری دنیا کے پالنہار, تو نے اپنے نبی کو پیدا کیا آسمان سے پہلے, زمین سے پہلے, چاند سے پہلے. سوال میرا یہ ہے اے میرے مولا, تو نے اپنے محبوب کو پیدا کیا تو زمین بنانے سے پہلے کیوں, آسمان بنانے سے پہلے کیوں, چاند بنانے سے پہلے کیوں, سورج بنانے سے پہلے کیوں؟ اگر پیدا کرنا تھا زمین بناتا پھر اپنے محبوب کو پیدا کرتا, آسمان بناتا پھر اپنے محبوب کو پیدا کرتا, چاند بناتا پھر اپنے محبوب کو پیدا کرتا. اے میرے پروردگار, ساری کائنات سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو کیوں پیدا کر رکھا گے؟ زمین نہ تھی, میرے نبی کا نور پیدا ہو چکا تھا. آسمان نہ تھا, میرے نبی کا نور پیدا ہو چکا تھا. چاند نہ تھا, میرے نبی کا نور پیدا ہو چکا تھا. کائنات کی کوئی چیز نہ تھی, میرے نبی کا نور پیدا ہو چکا تھا. سمجھانا یہ چاہتا ہو اپنے نبی کی عظمت کو دیکھو, اپنے نبی کی شان کو دیکھو, اپنے نبی کی رفعت کو دیکھو. سنیوں تمہیں مبارک ہو, آمنہ کے لال کی امت میں اللہ نے تمہیں پیدا کر دیا ہے. اللہ اکبر. کون میرا تیرا نبی ہے. آسمان بنانے سے پہلے, چاند بنانے سے پہلے سوال یہ ہے اللہ تو نے پیدا کیا تو زمین بنانے سے پہلے کیوں پیدا کیا؟ مثال سنیے, بات سمجھ میں آئے گی. مثال دے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اب توجہ کے ساتھ سنو گے تو جب میں آخری منزل پہ پہنچوں گا ایمان تازہ ہو جائے گا. اللہ اکبر. پھر سے سنیے, اللہ نے ساری کائنات سے پہلے اپنے محبوب کو پیدا کیوں کیا؟ یعنی زمین سے پہلے کیوں, آسمان سے پہلے کیوں, چاند سے پہلے کیوں؟ اب سنیے مثال کے طور پر قاری زبیر اختر صاحب حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ان کے دروازے پر بھیڑ لگی ہوئی ہے, ان کے دروازے پر بھیڑ لگی ہے. لوگ ان سے مسافہ کرنے آ رہے ہیں, لوگ ان سے مسافہ کرنے آ رہے ہیں, ان کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے آ رہے ہیں. کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ مدینے کا دیدار کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ اللہ. جہاں جانے کی ہر ایک تمنا کرتا ہے, جہاں جانے کی ہر ایک آرزو کرتا ہے. دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. ہر سنی چاہتا ہے کہ مدینے کا دیدار ہو جائے, ہر سنی چاہتا ہے کہ مصطفیٰ کی گنبد کا دیدار ہو جائے, ہر سنی چاہتا ہے میں بھی جاؤں گا, میں بھی جلوے دیکھوں گا گنبد خضرا کے, میں بھی جاؤں گا, میں بھی خانے کعبہ کا طواف کروں گا. ہر سنی کا یہ ایمان بولتا ہے. اب ان کے دروازے پر بھیڑ لگی ہے. اسی اسنا میں ایک شخص آیا گلاب کا پودا لے کر, اور آنے کے بعد کہنے لگا اے قاری صاحب ایک گلاب کا پودا لے کر کے آیا ہوں, اسے قبول کر لیجئے گا. اب قاری صاحب نے کہا
کتنے کا گئے؟ انہوں نے کہا کہ صرف 4 آنے کا گئے، یعنی چمڑی جیب سے نکالی، قاری صاحب نے انہیں دے دی اور گلاب کا پودا لے لیا، اور لینے کے بعد اب باغ میں گئے، اور باغ میں جانے کے بعد اس گلاب کے پودے کو لگا دیا۔ لگانے کے بعد بیٹوں سے کہا میں حج پہ جا رہا ہوں، اس کی حفاظت کرنا، اس کی دیکھ ریکھ کرنا، اسے بکریاں نہ کھا جائے، یہ نیست و نابود نہ ہو جائے۔ اللہ 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 باغ میں لگا کر قاری صاحب حج کرنے کے لیے چلے گئے، حج کر کے واپس آئے، پھر ان کے دروازے پر بھیڑ لگی ہوئی ہے، لوگ ان کے چہرے کی زیارت کرنے آ رہے ہیں، اب یہ آب زمزم پلا رہے ہیں، کبھی کھجورے کھلا رہے ہیں۔ اسی درمیان میں انہیں یاد آ گیا وہ گلاب کا پودا کیسا گئے جو میں باغ میں لگا کر گیا تھا۔ ابھی نے خیال آیا وہ گلاب کا پودا کیسا ہے، بیٹوں کو بلایا، کہا گلاب کا پودا کیسا ہے؟ بیٹوں نے کہا بچل کے دیکھ لیجئے گا گلاب کا پودا کیسا ہے۔ اب باپ چلا بیٹوں کے ساتھ باغ میں گیا، اب جیسی باغ میں پہنچا، باغ میں کیا دیکھا؟ کلیاں کھلی ہیں، گلاب کے پھول لگے گئے۔ جب گلاب کے پھولوں کو دیکھا بے ساختہ زبان سے نکلا ہائے میرا گلاب۔ اب جیسے کہا ہائے میرا گلاب، ویسے ہی زمین نے حاجی صاحب کا دامن تھام لیا اور کہا حاجی ابھی نیا نیا حج ہے، ظلم کرنا شروع کر دیا، ابھی نیا نیا حج ظلم کرے، کیا مطلب؟ آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، اس کی زمین ماری، اس کے پیسے چھینے، اس کی مزدوری ماری، لوگوں کے غریبوں پہ ظلم کیا، غریبوں کی مزدوری چھین کے آپ جا رہے حج کرنے کے لیے، کہاں جا رہے ہو؟ بولے حج کرنے جا رہے حج۔ میں نے کہا بامیاں 100 چوہے کھا کے بلی حج کرنے جا رہی ہے، اس کی زمین مار کے حج کر رہا ہے، اس کی مزدوری مار کے حج کر رہا ہے، زمینیں جائیداد چھین کے لوگوں پہ ظلم کر کے جانے والوں، لوگوں کی زمینیں چھین کے جانے والوں، مزدوروں کی مزدوری مار کے حج پر جانے والوں، یاد رکھ اگر غریب ناراض ہے ایسا حج منہ پہ مار دیا جائے گا، اور اگر غریب کو راضی کر لیا تو بیٹھے بیٹھے حج قبول ہو جائے گا۔ کیا بات، اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد۔ اس لیے یاد رکھو آمد مصطفیٰ میں آنے والوں، ایک خانہ کعبہ وہ ہے جو پوری دنیا کا سینٹر ہے، اور مومن کا دل بھی خانہ کعبہ ہے۔ اس دل کو توڑ کر جانے والوں، جو دل غریب کا توڑ کے جاتا ہے، ایسے طواف منہ پہ مار دیے جاتے ہیں، اور گھر بیٹھے کسی غریب کا حال پوچھ لے تو اللہ حج کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اب تو پڑوسی کا پھٹا جا رہا ہے، دیکھا کہاں جا رہا ہے؟ بولے دکان چلی کیسے، بولے مکان بنا کیسے؟ اب جا رہے ہیں امام صاحب کے پاس، امام صاحب بولے ہاں، بولے تعویذ دے دو، بولے کس بات کا؟ بولے ایسا تعویذ دے دو میرا پڑوسی بالکل پٹ ہو جائے۔ پٹ کرنے کے چکر میں خود ہی پٹ پڑا ہوا ہے۔ اگر کرائے کے بھی 4 ویلر میں سفر کر رہے ہیں نا کرائے کی، تو ادھر ادھر نہ دیکھ رہا، سیدھے دیکھتا جا رہا ہے، سیدھا بولے غریب کو سلام کرنے کو تیار نہیں، بولے انسلٹ ہو جائے گی، غریب کے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں، بولے انسلٹ ہو جائے گی۔ یہ امیر آدمی ہے نا، غریب سے کیسے بات کرے گا؟ غریب سے بولتا ہے تو گالی دے کے بات کرتا ہے، غریب سے بولتا ہے تو ہاتھ چلا کے بات کرتا ہے۔ نادان تو بھول گیا یہ غریب ہے، غریب میرے مصطفیٰ نے امیروں کو سینے سے نہیں لگایا، غریبوں کو سینے سے لگایا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ امیر سے 500 سال پہلے غریب جنت میں جائے گا۔ اس لیے غریبوں کا حال دیکھو، پڑوسی سے پھٹا جا رہا ہے، بولے چلی اللہ نے طاقت دے دی تو کہہ رہا زمین کو چیر دوں کہ آسمان کو پھاڑ ڈالو، اور غریب سے کہہ رہا تو بولی مت میں فٹ بال بنا دوں گا، فٹ بال یہ حال ہو گیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت اگر کسی کی اچھی کار دیکھو تو چلو مت، کسی کا اچھا مقام دیکھو تو چلو مت، کسی کا اچھا بنگلہ دیکھو تو چلو مت، کسی کا اچھا کاروبار دیکھو تو چلو مت، ایسا نہ کر مسجد میں چلا جا، 2 رکعت نماز نفل پڑھ، رب
जीते गا वही जीतेगा पंजे वाला जी। अगर किसी ने समोसा बढ़ा दिया तो जीतेगा वही जीतेगा हाथी कौन सा भैया दिल बदलू आदमी है। तुम्हें अल्लाह ने जैबों की साइकिल का नारा लगाने के लिए पैदा नहीं किया, पंजे का नारा लगाने के लिए पैदा नहीं किया। तुम्हें अल्लाह ने दुनियादार का नारा लगाने के लिए पैदा नहीं किया। अगर नारा लगाना है तो गली गली बस्ती बस्ती करिया करिया में नारा लगाओ, तो मुस्तफा जान रहमत के नारे लगाओ। नारा लगाना है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नारे लगाओ। इसलिए कि हम किसी की जय विजय जो पुकारे हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। खैरों के नारे लगा रहे हैं, बढ़ चढ़ के नारे लगा रहे हो। नारा लगाना है तो आमद मुस्तफा के नारे लगाओ। किसी की जय विजय क्यों पुकारे हैं, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। ये वो नारा है जो दुनिया में भी काम आएगा, मरने के बाद भी काम आएगा, उठोगे तो हश्र में भी काम आएगा। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, और जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। इसलिए या रसूल अल्लाह के नारे लगाइए। अब तो मुआशरा खराब हो गया, अब तो ना छोटे का अदब है ना बड़े का। पहले अगर जाता था ना बच्चा दुकान पे और रास्ते में चच्चा खड़े होते तो वापस पलट के आ जाता, बोले कहाँ जा रहे हो, बोले चच्चा खड़े हैं। और अब तो क्या हो रहा है, अब तो चच्चा के सामने भतीजा तंबाकू फटक रहा है। अब तो मामा के सामने बल्कि भांजा मामा को बीड़ी लगा के दे रहा है। ये हाल हो गया हमारी कौम का। अदब तो है नहीं, जो बाप का अदब ना कर रहा है वो चच्चा का क्या करेगा। बाप से कह रहा है दिमाग खराब हो गया इनका, तो ये तो होगा 60 साल के, बाप का दिमाग खराब है। माँ से कह रहा है ये तो सिटी आ गई है, नादान क्या सोचता है, लंगर पे लंगर कर ले, 11वीं पे 11वीं कर ले, 12वीं पे 12वीं कर ले, हज कर ले, नमाज पढ़ ले, दुनिया का कोई भी नेक काम कर ले। नादान याद रख, अगर तेरा बूढ़ा बाप नाराज है, तेरी माँ बूढ़ी नाराज है, अरे हट्टा कट्टा जवान बेटा है, बाप बेचारा सड़कों पर भीख मांग कर जिंदगी गुजार रहा है, नादान तुझे शर्म नहीं आती है। तेरी माँ पड़ोस में जाकर के गरीबों के पड़ोस में जाकर के औरतों के पास जाकर अपनी दास्तान सुना कर रो रही है। नादान तेरी माँ के जब दिल से आग निकलेगी तो कभी चैन नहीं पा सकता है, कभी तुझे अरूज नहीं पा सकता है, कभी जिंदगी में खुशहाल नहीं रह सकता है। आज पीर साहब आते हैं तो कभी कदमों को चूमता है, कभी पैरों को चूमता है, कभी हाथों को चूमता है। मैं कहता हूँ नादान पीरों के हाथ चूमने वाले क्या कभी बाप ने भी हाथ चूमे है, क्या कभी बाप के भी हाथ चूमे है, क्या कभी माँ को भी सीने से लगाया है, क्या कभी बाप की पेशानी को तूने चूमा है। अरे पीरों से दुआ कराने वाले, अरे दुआ के लिए दिल की जरूरत होती है, और जो दिल अल्लाह ने तेरी माँ के सीने में पैदा किया है, कसम खुदा की कायनात में किसी मौलवी के सीने में ऐसा दिल नहीं है। दुआ करानी है तो अपनी माँ से करा, अगर ये दुआ कर दे तो अल्लाह वली बना देता है, और अगर बद दुआ कर दे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जलील व ख्वार कर देता है। इनसे दुआ कराओ, इनसे माँ बाप से। दरियाका के बारगाह में एक शख्स आया, कहने लगा सरकार मिन्नत मानी थी। कौन सी? बोले मिन्नत ये मानी थी कि अगर मेरी मिन्नत पूरी हो गई तो मैं जन्नत की ऊपर वाली चौखट को बोसा दूंगा और नीचे वाली चौखट को। फिर मिन्नत पूरी हो गई। अब तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अच्छा मिन्नत पूरी हो गई का जी का क्या करें। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, माँ है? हाँ या रसूलुल्लाह है। बाप है? हाँ या रसूलुल्लाह है। का जा बाप की पेशानी को बोसा दे, समझ तूने जन्नत की ऊपर वाली चौखट को बोसा दे दिया। कम जा माँ के कदमों को चूम, समझ तूने जन्नत की नीचे वाली चौखट को बोसा दे दिया है। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, ये जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है, ये जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। तो आइए बड़ी तेजी के साथ सुनिएगा, बात इधर निकल गई है। मैं बयान कर रहा था आमद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि अल्लाह ने जमीन से पहले, आसमान से पहले, सारी कायनात से पहले अपने महबूब के नूर को पैदा किया है। अल्लाह अकबर। जैसे ही देखा गुलाब का फूल, कहा हाय मेरा गुलाब, जब इतना कहा हाय मेरा गुलाब, तो वैसे ही जमीन ने दामन थाम लिया। अरे हाजी साहब अभी नया नया हज है, अभी जुल्म करना शुरू
کر دیا ہے. یہ آپ کا کیسے ہو گیا؟ یہ تنہا آپ کا گلاب نہیں ہے, یہ میرا بھی گلاب ہے. کہا تمہارا کیسے گلاب ہے؟ کہا میرا اس لیے ہے کہ اگر تم نے لگایا ہے تو میرے سینے پہ لگایا ہے, مجھے چیر کر کے میرے اندر اسے دفن کیا ہے. یہ تنہا تمہارا نہیں, میرا بھی گلاب ہے. زمین نے جب اتنا کہا میرا گلاب, اللہ اکبر, اتنے میں شبنم آنسو بہانے لگی. شبنم کہنے لگی حاجی صاحب, حاجی اے گلاب, اے مٹی, اے زمین, یہ تنہا تیرا گلاب نہیں, یہ میرا بھی گلاب ہے. کہا تیرا کیسے ہے؟ کہا اگر تو نے اپنے سینے پہ لگایا ہے نا تو سن, وضو میں نے کرایا ہے, منہ میں نے دھلایا ہے. یہ تنہا تیرا نہیں, میرا بھی گلاب ہے. اتنا کہا ہے, اللہ اکبر, ہوا نے دامن تھام لیا. اے شبنم, یہ تنہا تیرا گلاب نہیں, یہ میرا بھی گلاب ہے. کہا تیرا کیسے ہو گیا؟ کہا اگر منہ تو نے دھلایا ہے تو جھولے میں نے دھلائے ہیں, کبھی باد صبا بن کر, کبھی نسیم سحر بن کر. یہ تنہا تیرا نہیں, میرا بھی گلاب ہے. جیسے ہی ہوا نے اتنا کہا, سورج نے دامن تھام لیا. اے ہوا, تنہا تیرا گلاب نہیں ہے, یہ میرا بھی گلاب ہے. کہا تیرا کیسے ہو گیا؟ کہا اس لیے کہ اگر تو نے جھولے جھلائے ہیں تو سن, اگر میری دھوپ نہ ہوتی تو ہریالی کہاں سے پاتا. اللہ اکبر, اتنے میں چاند کہنے لگا سورج تنہا تیرا گلاب نہیں, یہ میرا بھی گلاب ہے. کہا تیرا کیسے ہے؟ کہا اگر میری چاندنی نہ ہوتی تو یہ پنپتا کیسے؟ اب لوگوں جملہ سنو, اللہ اکبر, ایک گلاب کا پودا ہے, کتنے احسان کے نیچے دبا ہوا ہے. زمین کہے میرا گلاب, آسمان کہے میرا گلاب, ہوا کہے میرا گلاب, چاند کہے میرا گلاب, سورج کہے میرا گلاب, شبنم کہے میرا گلاب. ایک گلاب کا پودا ہے, کتنے احسان کے نیچے دبا ہوا ہے. اب لاہو تسبیح و تمثیل, اگر پروردگار عالم زمین بنانے کے بعد اپنے محبوب کو پیدا کرتا تو زمین کہتی مصطفیٰ اگر میں نہ ہوتی تو قدم کہاں پر رکھتے. آسمان بنانے کے بعد پیدا کرتا تو آسمان کہتا اے مصطفیٰ اگر میں نہ ہوتا تو سایہ کہاں سے پاتے. اگر چاند بنانے کے بعد اللہ اپنے محبوب کو پیدا کرتا تو چاند کہتا اے مصطفیٰ میں نہ ہوتا تو چاندنی کہاں سے پاتے. اگر سورج بنانے کے بعد اگر اللہ اپنے محبوب کو پیدا کرتا تو سورج کہتا اے مصطفیٰ اگر میں نہ ہوتا تو دھوپ کہاں سے پاتے. رب کو یہ گوارا نہ تھا کہ کوئی مصطفیٰ پہ انگلی اٹھائے, اس لیے ساری کائنات سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا کر کے ساری کائنات کو بتایا کہ میرے مصطفیٰ پہ کسی کا احسان نہیں, ساری کائنات پر میرے محبوب کا احسان رہے گا. احسان تھا اور قیامت تک میرے محبوب کا احسان رہے گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر. بتے بتے بول بول یا رسول یا رسول, بتے بول بول یا رسول یا رسول. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سبحان اللہ. ذرا بول کے دکھائیں, بولے سبحان اللہ. تو سمجھ میں, ساری کائنات سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا کیا تاکہ کسی کا احسان, بولیے, میرے محبوب پر نہ رہے. ایسا نبی اللہ نے مجھے اور تجھے عطا فرمایا. اتنا پاور والا نبی, آج تم کہاں جا رہے ہو, کون سی چوکٹ پہ جا رہے ہو, آج کدھر زندگی گزار رہے ہو, اللہ نے وہ نبی عطا کیا ہے. اتنی شان والا تیرا میرا نبی ہے. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں, کہنے لگے میں نے دیکھا ایک عیسائی لڑکی ہے, 7-8 سال کی ہے, اللہ اکبر, میرے پاس آئی اور پتہ پوچھنے لگی کہ محمد عربی کو دیکھا ہے. میں نے کہا بیٹی کیا کام ہے؟ کہنے لگی بس ایک کام ہے. کہا بتاؤ تو صحیح. کہا بس مجھے کام ہے, پیغمبر اسلام کا پتہ تو بتاؤ. اتنا کہا. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں, میں نے کہا جاؤ سامنے, حجرہ عائشہ میں میرا نبی تشریف فرما ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دیکھا وہ عیسائی لڑکی چلی ہے, اللہ اللہ, حضرت محترم حجرہ عائشہ کے قریب پہنچی ہے. میرے مصطفیٰ کی جوتی مبارک حجرہ عائشہ کے باہر رکھی ہوئی ہے. وہ عیسائی لڑکی بیٹھتی ہے, ایک کپڑا نکالتی ہے اور کپڑا نکالنے کے بعد اللہ اللہ, اس کپڑے کو نکالنے کے بعد مصطفیٰ کریم کی جوتی مبارک کو اٹھاتی ہے اور اٹھانے کے بعد اللہ اللہ, جو مٹی لگی ہوئی تھی میرے آقا کی جوتی مبارک سے وہ مٹی جھاڑ جھاڑ کر اپنے کپڑے میں رکھنے لگتی ہے اور کپڑے میں رکھ کے کپڑے کو لپیٹتی ہے اور لپیٹنے کے بعد چل دیتی ہے. حضرت ابو ہریرہ نے ہاتھ پکڑ لیا, اے عیسائی لڑکی اس مٹی کا کیا کرے گی؟ اللہ اللہ, سنو کتنا پاور والا نبی اللہ نے عطا کیا ہے. وہ کہنے لگی کہ میرا باپ نابینا ہو گیا ہے, ڈاکٹروں کو دکھایا ہے, حکیموں کو دکھایا ہے, طبیبوں کو دکھایا ہے, نہ جانے کتنے لوگوں کو دکھایا ہے, سب نے کہہ دیا ہے آنکھوں کی بینائی واپس نہ آئے گی, آنکھوں کی روشنی واپس نہ آئے گی. طبیب فیل ہو گئے ہیں, حکیم فیل ہو گئے ہیں, ڈاکٹر فیل ہو گئے ہیں. تو پھر میں نے سنا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت مسلمانوں کے پیغمبر کی ذات حال یہ ہے کہ ان کے قدموں سے لگنے والی جوتی سے اگر جو مٹی لگ جائے تو وہ بیماروں کے لیے شفا کا کام کیا کرتی ہے. میں نے اتنا سنا ہے اور سن کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلی آئی ہوں. ارے سنو تو کیسا نبی عطا کیا ہے, اتنا سنا ہے. یہ خاک لے کر اپنے باپ کی طرف جا رہی ہوں, اللہ اللہ, وہ لڑکی آگے بڑھ جاتی ہے اور آگے بڑھنے کے بعد اپنے باپ کے کمرے میں جاتی ہے اور کہتی ہے ابا جان سنو سنو, میں دوائی لے آئی ہوں. کون سی دوائی لے کر کے آئی
آئی ہے؟ آپ جان بعد میں بتاؤں گی. اللہ اکبر. جہاں طبیب فیل ہو چکے ہیں, جہاں ڈاکٹروں نے لاعلاج کر دیا ہے, طبیبوں نے لاعلاج کر دیا ہے, آپ جان آج 100% بینائی واپس آ جائے گی. اتنا کہا ہے, لڑکی نے رومال کو کھولا ہے اور سرمے کی طرح اللہ اکبر سیدھی آنکھ میں لگایا ہے. جیسے مصطفیٰ کے قدموں سے لگنے والی مٹی آنکھ میں لگی ہے, اللہ نے فوراً جو ہے اس کی بینائی کو واپس کر دیا ہے. اللہ اکبر. دوسری آنکھ میں لگایا ہے, دوسری آنکھ کی روشنی واپس آ گئی ہے. اتنا دیکھا تو باپ چیخ کر کے بولا, یہ نسخہ کہاں سے لے کر کے آئی ہے؟ ارے ڈاکٹر فیل ہو گئے ہیں, طبیب فیل ہو گئے ہیں, یہ بتا کہاں سے لے کر کے آئی ہے؟ کہ جس محمد کو گالیاں دیتے ہو, جس محمد کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو, اسی مسلمانوں کے پیغمبر کے قدموں سے لگنے والی مٹی کو لے کر کے آئی ہو. اتنا سنا ہے تو کہا جب نبی اتنا پاورفل ہے تو اس کا خدا کا حال کیا ہوگا؟ اللہ اللہ. نبی سچا ہے, چلو بیٹی. اب بیٹی کو ساتھ لیتا ہے, مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے اور آنے کے بعد کلمہ شریف پڑھتا ہے. بیٹی بھی مسلمان ہو جاتی ہے, باپ بھی مسلمان ہو جاتا ہے. یہ نبی کا پاور ہے. ہمیں غیروں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ ہمارے نبی کا حال کیا. اللہ نے میرے نبی کی شان بیان کرنے کے لیے امام احمد رضا عطا فرمایا ہے, اعلیٰ حضرت عطا فرمایا ہے. میرے امام کہتے ہیں سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سب چمک والے اجلوں میں چمکاتی ہے, اندر شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مصطفیٰ کی ہے کہ جس کے قدموں سے لگنے والی مٹی کا یہ ہاتھ کہ وہ بیماروں کے لیے شفا کا کام کرے. پھر تم کون سی زندگی جی رہے ہو؟ ایک بات بیان کر کے اپنی گفتگو کو میں سمیٹنے کی طرف جا رہا ہوں اور ایک پیغام لے کر کے آیا ہوں. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جس کا گزر پل صراط سے نہ ہو. جانتے ہو پل صراط کیا ہے؟ بال سے زیادہ باریک, توجہ سے سنیں, بال سے زیادہ باریک, تلوار سے زیادہ تیز. بہت بار سنا, بہت بار. تلوار سے زیادہ تیز, بال سے زیادہ, بال سے, تلوار سے زیادہ تیز, بال سے زیادہ باریک. سننا تو آسان ہے. جانتے ہو پل صراط کی دوری کتنی ہے؟ یہ کوئی پلیا کا یا پورن پور اور پیل بھیت اور بریلی کا کوئی پل نہیں ہے کہ جو 80 کی سپیڈ پہ گاڑی بڑھائی اور پار کر دیا. روایت بتاتی ہے 500 سال. کتنے؟ 500 سال تیز گھوڑا دوڑایا جائے تب جا کے پل صراط پار کیا جائے گا. اللہ, 500 سال. تلوار سے زیادہ تیز. کتنا کمزور ہے یہ انسان. ایک چھری لو, چھری, اور چھری کو سیدھا کر کے ذرا قدم زور سے رکھ, قدم آدھا ادھر آدھا ادھر ہو جائے گا. تلوار کو, تیز دھار والی تلوار کو اٹھاؤ اور اٹھانے کے بعد زمین پہ رکھو, اور زمین پہ رکھنے کے بعد قدم زور سے رکھو تو کٹ کر کے ادھر آدھا ادھر آدھا ادھر ہو جائے گا. تلوار سے زیادہ تیز, بال سے زیادہ باریک. توجہ ادھر رکھ کے میں اپنی بات کی طرف جا رہا ہوں, ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. آمد مصطفیٰ میں آؤ, پیغام لے کر کے جاؤ. صرف سننے کا کمال نہیں, عمل کرنے کا نام کمال ہے. کتنے جلسے ہو رہے ہیں آپ, عمل ہمیں نظر نہیں آ رہا. بات سنیے گا, تلوار سے زیادہ تیز. اب تلوار سے زیادہ تیز ہے میں یار, میرا حال تو یہ کہ میں جو کھیت کی مینٹ پر چل نہیں پاتا, گر جاتا ہوں. اللہ اکبر. کہ لوگ جب گزریں گے تو اللہ اللہ کٹ کٹ کے جہنم میں گرنے لگیں گے, کٹ کٹ کے جہنم میں گرنے لگیں گے. جب میرے آقا کو جبریل نے یہ آیت سنائی ہے, میرے مصطفیٰ جان رحمت غمگیر ہو گئے, میری امت کٹ کٹ کے جہنم میں گر جائے گی. اللہ اللہ. اتنا سنا ہے تو مصطفیٰ کریم نکلے ہیں, مدینے کے قریب غار میں چلے گئے, اور غار میں جانے کے بعد میرے مصطفیٰ نے سر سجدے میں رکھ دیا, اور رکھنے کے بعد میرے مصطفیٰ رونے لگے, اے میرے پاک پروردگار میری امت کو معاف کر دے, اے میرے مولا میری امت کی بخشش فرما دے. مصطفیٰ جان رحمت رو رہے ہیں, آقا کریم رو رہے ہیں. ایک دن گزر گیا, مصطفیٰ نے کھایا نہیں ہے. 2 دن گزر گئے, مصطفیٰ نے کھایا نہیں ہے. 3 دن گزر گئے, میرے آقا نے کھایا نہیں ہے. میرے آقا نے کھایا نہیں, میرے آقا نے پیا نہیں ہے. کس کے لیے؟ ہم گناہگاروں کے لیے. اللہ اللہ. 3 دن ہو گئے, میرے آقا سجدے میں سر رکھ کر کے رو رہے ہیں, ہم غلاموں کے لیے رو رہے ہیں. جشن آمد مصطفیٰ میں آنے والوں پیغام لے کر کے جاؤ. مدینے میں شور برپا ہو گیا, آقا کہاں چلے گئے ہیں, مصطفیٰ جان رحمت کہاں چلے گئے ہیں. اللہ اللہ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میری حالت تو یہ ہو گئی, ایسا لگتا میں دیوانہ ہو گیا ہوں. مجھے کوئی گلی میں ملتا تھا, میں پتہ پوچھتا تھا, کیا میرے آقا کو دیکھا ہے, کیا میرے مصطفیٰ کو
کرتے باہر نکل گیا. میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک غار کے قریب میں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے. میں قریب جا کر کے بولا کیا میرے مصطفیٰ کو دیکھا ہے؟ اتنا کہا تو وہ چرواہا کہنے لگا میں تمہارے آقا کو نہیں جانتا ہوں, میں تمہارے مولا کو تو نہیں جانتا ہوں, ہاں اتنا جانتا ہوں کہ 3 دن ہو گئے ہیں اس غار کے اندر کوئی شخص رو رہا ہے اور اتنی درد بھری آواز میں روتا ہے کہ میری بکریوں نے کھانا چھوڑ دیا ہے, میری بکریوں نے پینا چھوڑ دیا ہے. میرے آقا کس دردناک آواز میں روتے ہوں گے کہ بکریوں نے کھانا چھوڑ دیا ہے, کہ بکریوں نے پینا چھوڑ دیا ہے. اللہ اللہ مصطفیٰ جان رحمت رو رہے ہیں. اب وہ بیان کرتا ہے کہ میری بکریاں جاتی ہیں اور غار کی چوکھٹ پر سر رکھ کر کے رونے لگ جاتی ہے. 3 دن سے میری بکریوں نے بھی نہیں کھایا ہے, میری بکریوں نے بھی نہیں پیا ہے. جانور جانتا تھا مصطفیٰ کی شان کیا ہے, مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے. آج تم دنیا پہ دل سے بیٹھے ہو, آج تم تو فلمی ایکٹر پہ لٹ گئے, آج تم تو دنیا کی حسیناؤں پہ لٹ گئے ہو. اور دل تم نے جو ہے وہ دنیا دار کو دے دیا ہے. اللہ نے دل دنیا دار کو دینے کے لیے دیا ہے. اگر عشق کرنا ہے تو مدینے والے سے کر, اگر پیار کرنا ہے تو مدینے والے سے کر, اگر دل دینا ہے تو مدینے والے آقا کو دے. کیا میرے مصطفیٰ سے بھی زیادہ کائنات میں خوبصورت کوئی ہے؟ قسم خدا کی آمنہ کے لال سے زیادہ خوبصورت کائنات میں کوئی نہیں ہے. اللہ کا حال تو یہ ہے کہ صرف دیکھی ہے کہ نظروں نے خطا دیکھی ہے, ارے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی. کائنات میں مصطفیٰ جیسا حسین کوئی نہیں ہے. یہ مصطفیٰ کا چہرہ ہے تو پیار کرنا ہے تو آقا کریم سے کر. اللہ اللہ مصطفیٰ جان رحمت رو رہے ہیں. اللہ اللہ حضرت ابو ہریرہ اندر گئے, اندر جانے کے بعد کھڑے ہو گئے, عرض کرنے لگے سرکار سجدے سے سر اٹھا لیجئے گا, سرکار سجدے سے سر اٹھا لیجئے گا. آقا نے سر نہ اٹھایا. حضرت ابو بکر بھی آ گئے, حضرت عمر فاروق اعظم بھی آ گئے, حضرت عثمان غنی بھی آ گئے, حضرت مولا علی بھی آ گئے. اللہ اکبر, مگر سر نہیں اٹھ رہا ہے, آقا کا سر نہیں اٹھ رہا ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے اسلامی بھائیو, مصطفیٰ نے سر نہ اٹھایا. اتنے میں مشورہ یہ ہوا آقا کی بیٹی کو بلایا جائے, مصطفیٰ کی بیٹی کو بلایا جائے. اللہ اللہ حضرت سیدہ زہرا کو خبر کر دی گئی. حضرت سیدہ زہرا نے ایک ہاتھ میں حسن کو پکڑا, دوسرے میں مولا حسین کو, اور لے کر کے چلی ہے غار کی طرف. حسن بھی چھوٹے ہیں, مولا حسین بھی چھوٹے ہیں. اللہ اکبر. ہاتھوں کو پکڑ کے سیدہ زہرا اندر جاتی ہے اور کہتی ہے نا ابا جان حسن بھی آئے ہیں, ابا جان حسین بھی آئے ہیں, سرکار ہماری حالت تو دیکھے, سجدے سے سر اٹھا لے. مگر آقا نے سر نہ اٹھایا, مصطفیٰ نے سر نہ اٹھایا. اتنے میں سیدہ زہرا نے کہا اگر آقا اگر اب سجدے سے سر نہ اٹھایا تو آپ کی بیٹی بھی سجدہ کرنے جا رہی ہے اور ایسا سجدہ کرے گی کہ قیامت آ جائے گی, مگر سجدے سے سر نہ اٹھائے گی. اتنا سنا مدینے والے نے. اللہ اللہ سجدے سے سر اٹھایا, بیٹی کو گلے سے لگا کر کے کہا اگر بیٹی تو نے اگر یہ بات نہ کہی ہوتی تو ہم تیرا بابا جب تک سجدے سے سر نہ اٹھاتا, جب تک ساری اپنی امت کی بخشش نہ کروا لیتا. یہ مصطفیٰ جان رحمت ہے. اس لیے تو میرے امام نے کہا اللہ اکبر کہ اللہ کیا جہنم اب پینا سرد ہوگا, اللہ کیا جہنم اب پینا سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. عظمت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت. سمجھ رہے آپ, یہ 3 دن تک کس کے لیے نہیں کھایا؟ آپ کے لیے. آپ تم نے بدلے میں کیا دیا؟ پوری رات فلمیں دیکھتے ہو, شرم نہیں آتی؟ اب تم نے بدلے میں کیا دیا؟ تم تو نماز پڑھ کے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک بھی نہیں پہنچاتے, تم تو درود بھی نہیں پڑھتے مصطفیٰ جان رحمت پر. تمہیں تو اتنی بھی توفیق نہیں ہے کہ قرآن کھول لو صبح کو, گاڑی روز صاف ہوتی ہے, فریج روز صاف ہوتا ہے, کولر روز صاف ہوتا ہے, گھر کی روزانہ صفائی ہو رہی ہے, لیکن قرآن تاک میں رکھا ہوا ہے, کوئی صاف کرنے والا نہیں ہے. قرآن کو صاف نہ کرو گے تو تمہیں جو ہے مارا جائے گا, تمہیں ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا. مسلمان کس چوکھٹ پہ جا رہا ہے؟ ہمارے آقا اور مولا کی چوکھٹ پہ آ جاؤ. اس لیے کہ جو ان کا غلام ہو جاتا ہے وہ زمانے کا امام ہو جاتا ہے. اس لیے اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو مصطفیٰ پہ درود پڑھا کرو, قرآن کی تلاوت کیا کرو, نماز
والدین کو تکلیف ہوتی ہوگی، جب تم نماز نہیں پڑھتے، گناہ میں ملوث ہوتے ہو، تو میرے آقا کو تکلیف ہوتی ہے۔ نادان آقا کو ناراض نہ کر، ان کی شان یہ ہے کہ ساری دنیا خدا کو راضی کر رہی ہے اور خدا اپنے محبوب کو راضی کر رہا ہے، اپنے محبوب کو راضی کر رہا ہے۔ اس لیے اگر کچھ کرنا ہے تو مدینے والے کو راضی کر کے جا، قسم خدا کی ادھر مرے گا قبر میں مدینے والا تیرے استقبال کے لیے آ جائے گا۔ اس لیے اپنے اعمال کو اچھا کریں۔ اور ایک آخری بات، گفتگو ختم۔ اچھے خاصے یہاں پردے پڑے ہوئے تھے، اب یہ آدمی اور عورتوں کا خلط ملط ہو گیا۔ پردہ ضروری ہے، پردہ ڈال کے عورتیں سن سکتی ہیں، اجازت ہے۔ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی بے پردگی کے حال میں، اس لیے کہ اللہ نے تین پردوں میں عورت کو پیدا کیا تھا۔ جنت کے اندر